یہ بہت لمبی آیات اس پر قرآن حکیم میں آئی ہیں، تو میں نے ایسی سوچا کہ چلو اصحاب کہف کا بھی حال جو ہے وہ تھوڑا سا بیان کر دیا جائے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہمارے نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ مطلب اس کا سٹارٹ ہی یہ ہے کہ وہ عجیب تھے، تو خیال تو لوگ کرتے ہیں کہ عجیب تھے، کیونکہ جو کچھ ان سے منسوب باتیں ہیں تو وہ عجائبات سے ہی ہیں۔ جب وہ جوان غار میں جانے لگے تو کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستگی کے سامان مہیا فرما۔ گئے کیوں تھے وہ لوگ، نوجوان غار میں کیوں گئے؟ کیونکہ جس بستی میں وہ رہتے تھے وہاں بہت کفر پھیلا ہوا تھا، ظلم تھا، لوگوں کو زبردستی ایمان سے روکا جاتا تھا۔ وہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑ کے تو غار میں پناہ لی تھی انہوں نے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے وہاں تم بستیاں چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے نکل سکتے ہو، اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اور اصحاب رسول نے اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی، حبشہ کو ہجرت کی، تاکہ دین محفوظ رہے۔ دباؤ جو ہے انسان پر، شدت، سختی، کمزوریاں بھی ایمان میں واقع ہو سکتی ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے خود اپنے رسول کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ ان کی اس معاشرے میں غار کی طرف ہجرت تھی کہ ہمیں یہ کافر نہ بنا دے، ہمارا ایمان غارت نہ ہو جائے۔ تو یہ اس لیے اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے کام میں درستگی فرما، کہ جو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو وہاں سے نکل بھاگے ہیں، اس کو ہمارے لیے بہتر بنا دے۔ یہ اصل میں قرآن میں جو بھی بات آتی ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جوا اور شراب چھوڑ دوں، مگر شام کو پھر اپنی محفل میں بیٹھتا ہے جا کے، وہاں سے ہجرت نہیں کرتا، تو کیسے چھوڑے گا؟ قیامت تک نہیں چھوڑ پائے گا جب تک ان سنگیوں کو نہیں چھوڑے گا، ان بندوں سے ہجرت کر کے اپنی جگہ تبدیل نہیں کر لے گا۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا۔ کانوں کا لفظ آیا، کمال کی بات یہ ہے، خوبصورت بات ہے، آنکھوں کا بعد میں آئے گا، کیونکہ جو چیز آپ کو فوری طور پہ نیند سے بیدار کرتی ہے، جگاتی ہے، وہ روشنی نہیں ہوتی، وہ آواز ہوتی ہے۔ تو کانوں کو اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان کو باہر کی کسی آواز نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ یہ بھی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری نیند کا تعلق تمہارے کانوں سے بھی ہے۔ پردہ ڈالے رکھا یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے، کہ ان کو جگایا تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے۔ کس کو پتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے؟ مقدار قدر کہتے ہیں اندازے کو، کہ اس کا اندازہ کر سکیں کہ یہ کتنا سوئے رہے۔ مقدار، ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ صحیح بیان کرتے ہیں، کہ اس میں تم کسی شک میں نہ پڑ جانا، کیونکہ بہت سے مفروضے ان کے بارے میں تھے، وہ بھی آگے آئے گا۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا۔ اگر ان کے دل مضبوط نہ ہوتے تو وہ یہ تنہائی اختیار نہ کرتے، بھوک برداشت نہ کرتے، اپنا گھر بار چھوڑ کر، معاشرہ چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے نہ آتے۔ اس کے لیے بڑی مضبوطی چاہیے، اتنے بڑے پروگرام کے لیے، یہ ارادہ کرنے کے لیے۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے،
اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے تو اس وقت اگر ایسا کیا تو ہم نے بعید از عقل بات کی. وہی بات ہے کہ پکارنا صرف رب العزت کو ہے اور کسی کو نہیں پکارنا. جو کسی اور کو پکارے گا تو اس نے بے عقلی کی بات کی. بعید از عقل، جو عقل سے خارج ہے، عقل سے دور ہے. اور ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، کیونکہ قوم کے لوگوں نے بہت سے معبود بنا رکھے تھے. وہ شرک کرتے تھے اور کفر کرتے تھے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگے، جو ایسے میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی. بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کے شریک بنانا. وہ واحد ہے، لا شریک ہے، وہی معبود ہے. کسی اور کو معبود بنانا، شریک بنانا، یہ سب سے بڑا بہتان ہے، الزام ہے، جھوٹ ہے. اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا تو غار میں چل رہو. آپس میں کہ جب تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان سے کنارہ کر دیا، تو چل کے غار میں رہو، یہاں سے ہٹ جاؤ، بستیوں سے نکل جاؤ. تمہارا پروردگار تمہارے لیے رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی پیدا فرمائے گا. دیکھو نا، وہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، کوئی دکان نہیں تھی. ان کے لیے آسانی یہ ہونی تھی کہ وہ محفوظ بھی رہیں اور وہ کھاتے پیتے رہیں، ان کو اسباب میسر آئیں. تو اللہ نے ان کے لیے سارے اسباب کر دیے. اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف سے مچ جائے. اب کیا بندوبست کیا ان کا آرام کا کہ روشنی بھی رہے مگر دھوپ ان کی تمادت، اس کی گرمی ان کو ڈسٹرب نہ کرے. اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے. جب سورج غروب ہو تو اس سے بائیں طرف ہو جائے. اللہ نے اس کے ارینج کر دیا، ایسی سچویشن پیدا کر دی. اور وہ اس کے میدان میں تھے. میدان سے مراد یہ کہ غار کافی بڑا تھا، کافی وسیع تھا. میدان کا لفظ تب ہی آتا ہے جب زمین کہیں چوڑی ہو، بڑی ہو، کھلی ہو. تو یہ بہت بڑا غار ہوا کہ چھت تو تھی اس کے اوپر مگر دھوپ اس میں کھلی آتی تھی، کیونکہ دہانا اس کا مطلب ہے اس کا کافی اونچا ہوگا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرتے تو اس کے لیے کوئی دوست اور راہ بتانے والا نہ پاؤ گے. ہدایت ساری اللہ کی طرف سے ہے. کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی دوست آپ کو سیدھی راہ نہیں بتا سکتا اگر اللہ نہ چاہے. یہ اللہ اپنے دوستوں کا احوال بیان کر رہا ہے جو اس کے دوست ہو جاتے ہیں، غیار سے یاری ختم کر دیتے ہیں. ان کی تحفظ بھی کرتا ہے، ان کی اسباب بھی پیدا کرتا ہے، ان کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے، ان کی زندگیوں کا بھی خیال رکھتا ہے. دوستی نبھاتا ہے رب العزت. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ دوستی نبھا رہا ہے، کہ اس کے دوست ہیں. اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے کھانا کھایا، جو ان کے جسم میں خون تھا، ان کو اللہ نے نیند طاری کر دی. 300 سال کی نیند طاری کر دی. ان کے لیے نہ وہ اٹھیں گے، نہ رفع حاجت ہوگی، نہ کھائیں پیئیں گے. جو چاہے وہ کرے. یہ اس میں ایک بات اور بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ جب ان لوگوں پہ موت طاری نہیں ہوئی اور یہ کھیل ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اعزاز ان کو مل رہا ہے، تو شہیدوں کی بات بھی آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ شہید ہیں، انہیں ان کا رزق پہنچتا ہے. ان کا رزق بھی انہیں پہنچ رہا ہے جو 300 سال یہ زندہ رہے، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ شہیدوں کو بھی رزق پہنچتا ہے. اور شہید کون ہے؟ جو اللہ کی گواہی دے. انہوں نے ہجرت کر کے اللہ کی گواہی دی، معاشرے سے نکل کے اللہ کی حقانیت کی گواہی دی، اس کے معبود برحق ہونے کی گواہی دی. شہید بھی گواہی دینے والا ہوتا ہے.